اب سوال یہ ہے کہ خدا کا نور ہے کیا؟ واقعا نور خدا کی تعریف کیا ہے؟ نور خدا کہتے کیسے ہے؟ تو سورہ نور میں ارشاد ہوا کہ اللہ نور السماوات والارض مثل نور ہی کا مشکات۔ اب کسی بھی مفسر کے پاس چلے جائیے سوائے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے، آج تک ان آیتوں کی تفسیر وہ نہیں کر سکے۔ کہ میں نے کہا نا کہ خدا حکیم ہے، ہر بات کرتا ہے، صاحبان عقل کے لیے اس میں نشانیاں رکھتا ہے۔ کہا کہ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، مثل نور ہی، اس کے نور کی مثال ایسے ہے کمشکات، اس کے نور کی مثال ایک چراغ کی طرح ہے۔ فیہا مصباح ہن المصباح، اس چراغ کے اندر دو مصباح ہیں، اس چراغ کے اندر دو نور ہیں، دو بلب سمجھ لیجئے۔ رسول نے کیا فرمایا؟ ان الحسین مصباح الہدی۔ 6-7 بطن ہیں قرآن کی آیتوں کے، یہاں تک کہ کون سا لفظ کہاں رکھنا ہے یہ بھی حساب و کتاب کے ساتھ ہے۔ مثلا سیدہ کی فضیلت میں جو آیت آئی کہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، جو الفاظ اس چھوٹی صورت میں استعمال ہوئے ہیں وہ دوبارہ پورے قرآن میں کہیں نہیں ہوئے۔ یہ اتفاق نہیں ہے، ہر چیز حساب و کتاب کے ساتھ ہے۔ کمثل نور ہی کمشکات، اس کے نور کی مثال ایک چراغ کی طرح ہے، ایک چراغ ہے۔ تصور کیجئے ایک لالٹین ہے، اس لالٹین کے اندر کیا ہے؟ فیہا، اللہ بول دیتا ہے ایک مصباح ہے، یہ قرآن ہے۔ فیہا مصباح ہن المصباح، اس کے اندر دو مصباح ہیں۔ جو چیز بتا رہا ہے وہ کچھ سمجھانے کے لیے بتا رہا ہے، وہ نشانیاں کن کے لیے ہیں؟ صاحبان عقل کے لیے ہیں۔ میں نے کہا بے وقوف کبھی علی کے در پہ نہیں آتا، قرآن سمجھنے کے لیے عقل کا ہونا ضروری ہے، اور قرآن کو ملاؤ کلام رسول سے۔ یہ کیوں کہا کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات؟ حسین مصباح ہے، کس کا مصباح ہے؟ ہدایت کا مصباح۔ اور یہاں آگے سنیے گا، کمشکات، جس کے اندر دو مصباح ہیں، فی زجاجۃ، یہ جو دو مصباح ہیں، لالٹین ہوتا ہے نا، مشکات لالٹین ہے، دو مصباح ہیں، اور مصباح کس کے اندر ہے؟ ایک شیشے کے اندر ہے۔ زجاج بولتے ہیں عربی میں شیشے کو۔ شیشے میں مصباح کو کیوں ڈالا جاتا ہے؟ اب لالٹین کے اندر کیوں ڈالتے ہو مصباح کو؟ اچھا شیشہ کیوں لگاتے ہیں؟ شیشہ اس لیے لگاتے ہیں تاکہ اس نور کی روشنی زیادہ پھیلے۔ شیشہ روشنی کو پھیلانے کا کام کرتا ہے۔ کہ اس کے اندر دو مصباح ہیں اور اس کے اندر شیشہ ہے، اور شیشے کا لفظ 2 مرتبہ لیا، الزجاجہ، فی زجاجۃ، پھر کا الزجاجہ۔ عربی میں جب الف و لام لگتا ہے نا، یہ کسی چیز کی تعریف کو بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ کہ ایک شیشے کے اندر ہے، الزجاجہ، کیا کہنا ہے شیشے کا؟ اللہ تعریف بیان کر رہے ہیں، کیا کہنا ہے شیشے کا؟ کأنہا کوکب دری، یہ اس طرح ہیں جیسے آسمانوں میں چمکتا ہوا ستارہ۔ میرے چھٹے امام سے پوچھا، مولا یہ 2 مصباح کیا ہیں؟ یہ کوکب دری کیا ہے؟ فرمایا 2 مصباح سے مراد حسن و حسین ہیں۔ کأنہا کوکب دری، اس کوکب دری سے مراد کہ ایک شیشے کے اندر ہے، کہ اس سے مراد ہماری دادی زہرا فاطمہ زہرا ہے۔ یہ کوکب دری ہے۔ دوسری جگہ پر آپ جائیں گے خدا قسم کھاتا ہے، مجھے قسم ہے مواقع النجوم کی، وہ جگہ جو ستارے کی جگہ ہے، اور کہتا ہے پھر تجھے نہیں پتا یہ جگہ کتنی عظیم ہے، تم اس جگہ کو درک نہیں کر سکتے۔ یہاں پر ہے یوقد، یہ جلے گا کس سے؟ من شجرۃ مبارکہ، یہ جو نور اس کا نکل رہا ہے وہ کس سے ہے؟ مبارک درخت سے ہے۔ کون سا درخت ہے؟ شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ، یہ شجر جو ہے یہ اولیو کا شجر ہے، یہ شجر جو ہے زیتون کا شجر ہے۔ اللہ بول دیتا انار کا شجر ہے، بول دیتا انجیر کا شجر ہے، بول دیتا سیب کا شجر ہے، لیکن کہا نہیں، یہ زیتون کا شجر ہے۔ لا شرقیۃ ولا غربیہ،
یہ جو درخت ہے نہ شرقی ہے نہ غربی ہے. آج تک نہیں سمجھ سکے کہ شرق سے مراد کیا ہے، غرب سے مراد کیا ہے. اس کا جواب حدیث میں بھی ملا ہے، لیکن اگر آپ قرآن میں تلاش کریں گے تو ملے گا. حضرت مریم جب حضرت عیسیٰ کی ولادت قریب ہوئی تو خدا نے کہ عبادت خانے سے نکل جاؤ. اور کہاں جاؤ؟ مکانن شرقیہ. اللہ بول دیتا وہاں چلے جاؤ. یہ کیوں بولا؟ مکان شرقی کی طرف جاؤ. شرق کا لفظ لانا کہ خدا کے لیے ضروری تھا. حضرت موسیٰ پر جب وحی نازل ہوئی کوہ طور پر، خدا رسول خدا پر وحی نازل کرتا ہے کہ اے محمد تم وہاں نہیں تھے جب موسیٰ جانب الغربی پر تھے. موسیٰ کے لیے جانب غربی استعمال ہوا، عیسیٰ کے لیے مکانن شرقیہ استعمال ہوا. اور کہا یہ جو درخت ہے زیتونیہ یہ نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، یعنی نہ عیسیٰ والا ہے نہ موسیٰ والا ہے. کیونکہ ہو سکتا تھا یہودی یہ بولتے یہ جو شجر مبارک ہے یہ ہم بنی اسرائیل کا شجر ہے، مسیحی بولتے یہ جو شجر ہے یہ عیسیٰ والا ہے. اللہ نے کہا یہودیوں اس فکر میں نہ رہنا کہ یہودی شجر ہے یا مسیحی شجر ہے. یہ شجر نہ مسیحی ہے نہ یہودی ہے، بلکہ یہ شجر شجر حسینی ہے. کہا کہ یہ شجر زیتونیہ ہے. کہ مولا زیتون سے مراد کیا ہے؟ فرما زیتون سے مراد حسین ابن علی ہے.